ایک ضروری وضاحت وہ یہ ہے، آج کچھ لوگ اپنی انشورنس اور سودی کاروبار کو جائز قرار دیتے ہوئے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا نام استعمال کرتے ہیں کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے انشورنس کو جائز قرار دیا ہے۔ اب جس وقت نام اتنا بڑا ہے تو لوگ اس سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور وہ ان کو تو اعلیٰ حضرت کی کتاب کا صفحہ تک بھی یاد ہے، وہ صفحہ بھی بتاتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی فلاں کتاب میں یہ بات موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی احکام شریعت، اس میں 187 نمبر صفحے پر ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ بیمہ کے حوالے سے، انشورنس کے حوالے سے، کہ جب کہ یہ بیمہ صرف گورنمنٹ کرتی ہے اور اس میں اپنے نقصان کی کوئی صورت نہیں ہے تو یہ جائز ہے۔ اب وہ کمپنیاں اعلیٰ حضرت کی کتاب دکھا کر کہتے دیکھو تمہارے امام نے کہا ہے انشورنس کروانا جائز ہے اور احکام شریعت ہے، تو احکام شریعت کی یہ عبارت پیش کر کے وہ امت کو ورغلانا چاہتے ہیں، حالانکہ وہاں وہ کسی اور نوعیت کا مسئلہ ہے اور انہیں صرف احکام شریعت تک رسائی ہے، ہمیں فتاوی رضویہ تک رسائی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں جو اس کی وضاحت فرمائی، اور جو پہلے والا مسئلہ ہے وہ آپ نے اس وقت کی گورنمنٹ کے حوالے سے کہا تھا، چونکہ اس وقت گورنمنٹ کافر کی تھی، تو گورنمنٹ اگر کفر کی ہو تو ان کے ساتھ انشورنس کرنا یہ جائز ہے، چونکہ یاد رکھیں کسی کافر کے ساتھ بھی دھوکہ کر کے یا بدعہدی کر کے مال حاصل کرنا یہ حرام ہے، لیکن اگر کافر اپنی رضامندی سے مال دے تو یہ جائز ہے، آپ اسے لے سکتے ہیں۔ اور گورنمنٹ کفر کی ہو اور وہ رضامندی سے آپ کو انشورنس کے ذریعے سے اضافہ دے رہی ہے اور اس میں اپنا کوئی نقصان نہیں تو جائز ہے۔ کب جائز ہے؟ کہ جب ان کی گورنمنٹ کے اندر کوئی مسلمان شریک نہ ہو اس کمپنی کے اندر، تو آپ نے اس وقت کے اعتبار سے یہ فرمایا تھا، لیکن آج کے لوگ وہ کتاب آج دکھا کر ہمیں کہتے دیکھو امام نے کہا ہے کہ انشورنس کروانا جائز ہے تو تم کیوں ناجائز کہتے ہو؟ تو دیکھو یہ فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 23 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 595 ہے۔ اس میں بھی یہ سوال ہوا تھا کہ انشورنس کروانا کیسا ہے، تو جواب دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں جس کمپنی سے یہ معاملہ کیا جائے اگر اس میں کوئی مسلمان بھی شریک ہے تو مطلقاً حرام میں قطعی ہے، آپ نہیں کر سکتے اگر کوئی مسلمان ہے، کیونکہ یہ قمار ہے اور اس پر جو زیادتی ہے وہ ربا یعنی سود ہے اور دونوں حرام اور سخت کبیرہ گناہ ہیں۔ آپ نے اسے جوا کہا، آپ نے اسے حرام اور کبیرہ گناہ کہا، اور یہ فتاوی رضویہ شریف ہے۔ اور پھر ایسے ہی ایک دوسرے مقام پر جو 17ویں جلد میں امام نے ایک موقع پر کہا کہ کافر سے مطلقاً غداری اس اعتبار سے کہ اس سے بندہ دھوکہ کرے یا بدعہدی کرے، اس اعتبار سے اسے کو مال لیا جائے تو یہ حرام ہے، اور یہ فتاوی رضویہ کی جلد 17 ہے اور صفحہ نمبر 348 ہے۔ باقی یہ رہا کہ اس کی رضا سے اس کا مال جس طرح ملے جس عقد کے نام سے ہو مسلمان کے لیے حلال ہے، لیکن اگر کوئی مسلمان شریک ہے تو وہ انشورنس اور وہ بیمہ پالیسی زندگی کی ہو یا کسی گاڑی کی ہو تو آپ نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ ایسے ہی اور بہت سارے مقام پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں اس کو واضح کیا ہے کہ انشورنس زندگی کی ہو، گاڑی کی ہو، کسی اور چیز کی ہو، یہ حرام ناجائز ہے، لیکن احکام شریعت کی عبارت پیش کر کے اگر کوئی فکر رضا پر حملہ کرنا چاہے گا تو انہیں ہم بتانا چاہتے ہیں کہ احمد رضا کے حقیقی اور فکری بیٹے آج بھی موجود ہیں، اور مسلک اعلیٰ حضرت پر اگر کسی نے نقب لگانے کی کوشش کی تو ہم فکر رضا کے خنجر سے دشمن کے سینے میں غار بناتے رہیں گے۔